ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے جگر گوشائے مولا علی نواسہ رسول، جی ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں ہمارے پاس سچی بات ہے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے ہم ان کا کیا ذکر خیر کریں جو نبی پاک کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے حد پیار فرماتے۔ امام حسین کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ناظرین، ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو کہ بڑا مشکل دن ہے، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں۔ تو قربت کا فارمولہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا کہ ان پر کثرت سے درود پاک پڑھے جائیں۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات ہوگی راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار، میدان کربلا کے شاہ سوار، سلطان کربلا، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا گھر بار، مال و دولت، اولاد سب قربان کر دیے۔ آپ کی شان کے تو کیا کہنے، جن کی رونے کی آواز دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دے، جن کو ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے تبرک حاصل ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اس ہستی کی آج بات ہونی ہے۔ سبحان اللہ، آج ان کی زندگی کی چند گوشوں پر ہی بات ہو پائے گی، ورنہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ کئی دن تک گفتگو کرتے رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کیسے بیان ہو سکتے ہیں۔ آپ 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، لیکن یاد رہے کہ آپ کی جو مدت حمل ہے وہ 6 ماہ ہے، یعنی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہے۔ نارملی 6 ماہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور امام حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا زندہ بچہ نہیں بچا کہ جس کی مدت حمل 6 ماہ، یعنی 6 ماہ میں آپ پیدا ہوئے، اور پھر بھی سبحان اللہ آپ کی زندگی کس قدر باکمال رہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب نارملی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناظرین تو کان میں اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو تلاش کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ کوئی نیک شخصیت کی زبان سے اذان کے الفاظ بچے کے کان میں جائیں، اور پھر ہم کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ کوئی تحنیک دے دیں، گٹی دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں جھوٹا کر دیں کوئی چیز، تو وہ اسے کھلایا جاتا ہے کہ پہلی خوراک بھی کسی بزرگ کی برکتیں لے کر ہو۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، آپ جانتے ہیں ان کے کان میں اذان کس نے دی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بگننگ آف امام حسین۔ زبان ہے رسول اللہ کی اور پہلا لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب خدا سے خدا عز و جل کا نام سننا، یہ ہے ابتدا امام حسین کی۔ اب بات کرتے ہیں پہلی غذا کی، گٹی کی، پہلی خوراک۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے، میرے آقا کا مبارک تھوک، اللہ اکبر، جس کی آواز کی ابتدا یہ ہو اور جس کی خوراک کی ابتدا یہ ہو، اس ہستی کے کمال کون بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا، ایک بکری سے عقیقہ کیا گیا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا حسن کی طرح ان کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ مرحبا، سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغے حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کہ حسین آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک نام حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کے القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول، یعنی نبی پاک کے پھول ہیں۔ آئے ہائے، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان اور آپ کے فضائل تو اس قدر اعلیٰ ہیں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے مرتبے کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ والحسین سبط من الاسباط
हुसैन असबात में से एक सिब्त है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला इस हदीस के तहत फरमाते हैं, मैं और हुसैन गोया एक ही हैं, हम दोनों से मोहब्बत हर मुसलमान को चाहिए। मुझसे मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत है और हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है। सिब्त दरख्त की जड़ को कहते हैं जिसकी बहुत सारी शाखें होती हैं। तो नबी पाक गोया ये इशारा फरमा रहे कि हुसैन से मेरी नस्ल चलेगी और उनकी औलाद मशरिक व मगरिब में फैल जाएगी। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं ना कि दुनिया के कोने कोने में हुसैनी सैयद पाए जाते हैं। ये नबी पाक ने जो बशारत अता फरमाई थी कि इमाम हुसैन सिब्त हैं जिनकी बहुत सारी शाखें मशरिक व मगरिब में होंगी। एक और हदीस में नबी पाक फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अबगदहुमा फकद अबगदनी, और जिसने उनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। अल्लाह अकबर, इस कदर बड़ा मर्तबा है। और नबी पाक का ऐसा प्यार, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आपने हदीसें सुनी। अब आपकी इबादत और रियाजत का क्या आलम था। नॉर्मली जब बंदा बड़े खानदान से हो, पहले ही जन्नती नौजवानों का सरदार कह दिया गया हो, तो अब सोचने वाला तो कोई सोच सकता है कि अब इतनी ज्यादा इबादत और रियाजत की क्या हाजत है। मगर अल्लाह वालों के अंदाज निराले होते हैं कि मर्तबा बड़ा है, गुनाह नहीं है, मगर इबादतें फिर भी जारी हैं। और एक हम हैं कि गुनाहों का अंबार सर पर है, मालूम नहीं कि आखिरत में क्या होगा, मगर फिर भी इबादतों से दिल चुराते हैं। ऐ इमाम हुसैन के चाहने वालों, ऐ सिलसिला कादरिया से मोहब्बत करने वालों, सुनिए। इमाम हुसैन के बारे में आता है कि आप इस कसरत से नमाज पढ़ते, रोजा रखते, हज करते, सदका और खैरात करते और तमाम भलाई के कामों को करते थे। शहजादा इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दिन और रात में 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाया करते थे। 1000 नफल रोजाना। यहां तो फर्ज नमाज लोग नहीं पढ़ते। अच्छा, जो फर्ज पढ़ते वो नवाफिल नहीं पढ़ते, सुन्नतें नहीं पढ़ते। ऐसा ना कीजिए। अल्लाह करे कि हम फर्ज नमाज के भी पाबंद बन जाएं और इमाम हुसैन का ऐसा फैजान नसीब हो जाए कि हमारा दिल नवाफिल में भी लग जाए। यह अल्लाह के कुर्ब का तरीका है। इतना फजूल टाइम जाया करते हैं मगर इबादत की तरफ नहीं आते। आगे सुनिए, अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम शाबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, मैंने देखा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रमजानुल मुबारक में मुकम्मल कुरान करीम खत्म फरमाया करते थे। आपको हज का बहुत शौक था। चुनाचे मरवी है कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 हज पैदल फरमाए। सोचिए नाज़रीन, अब यहां बहुत सारे लोग वो हैं कि जिन पर हज फर्ज हो चुका है मगर हज नहीं करते। माल भी है, इस्तिताअत भी है, दुनिया घूमते हैं, हज के लिए टाइम नहीं निकालते। अच्छा, बाज़ औक़ात पूछो तो कहते हैं जरा बच्ची की शादी कर लूं, पहले जरा फलां काम सेट कर लूं, पहले ये मसला हल हो जाए फिर चला जाऊंगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे मसले वहीं से तो हल होते हैं। हाँ, हज पर जाइए अगर हज फर्ज हो गया, ताखीर ना कीजिए, ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। और आपके हुस्न अखलाक की बात करें, एक मरतबा इसाम बिन मुस्तलिक नामी शख्स जो कि मौला अली से बुग़्ज़ रखता था, इमाम हुसैन के सामने आ गया और उनके वालिद साहब को बुरा भला कहने लगा। अब जरा आप सोचें कि किसी के बेटे के सामने कोई किसी के वालिद को बुरा भला कहेगा, वो भी मौला अली की शान में। मगर यहां तो अखलाक के करीमा कैसे थे कि आपने जवाबी कार्रवाई करने की बजाय, उस पर गुस्सा करने की बजाय आपने कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। अब जब ये आयतें तिलावत की ना, फिर फरमाया, अपने ऊपर बोझ हल्का रख, मैं अल्लाह से तेरे लिए और अपने लिए मगफिरत का सवाल करता हूं। इसके अलावा आप रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके साथ इस कदर अफ़्व दरगुजर, नरमी और खुश अखलाकी का मुजाहरा किया कि उसकी जो दुश्मनी थी ना वो मोहब्बत में बदल गई। और वो पता क्या कहता है, वो कहने पे मजबूर हो गया, वमा अला वजहिल अर्दि अहब्बु इलैया मिन्हु व मिन अबीही। रुए जमीन पर हजरत इमाम हुसैन और उनके वालिद साहब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से ज्यादा मेरे नजदीक अब कोई महबूब नहीं। अखलाक ने, नरमी ने दुश्मन को दोस्त बना दिया। ये सीखना है हमें इनकी सीरत से। हम तो जनाब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। नहीं, अगर वाकई अहले बैत के गुलाम है ना, पंजतन के गुलाम भी तो हम कहलाते हैं ना, मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, बड़ी अच्छी बात है। मगर क्या पंजतन का गुलाम हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता है? हर वक्त गुस्से में रहता है, बदला लेने की सोचता है? आपके वालिद साहब को बुरा कहा, आपने तिलावत कुरान की, नरमी से पेश आए, दोस्त बना लिया। ये तरीका है अल्लाह वालों का। अल्लाह करे कि हम ये बात समझ जाएं और हम भी नरमी से, दरगुजर से, मोहब्बत से काम लें। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सदका और खैरात पता है कैसा था? आए हाय, ये घराना मेरे हुजूर का है ना, इनका तो सारा घराना ही सखी है।
ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دروازے پر غریب آدمی آیا، اس نے دستک دی اور بڑے پیارے اشعار کے ذریعے مدد کے لیے اس نے پکارا کہ حضور آپ کا گھرانہ تو سخی ہے، آپ کی جود و کر سخاوت کے چشمے بہتے ہیں، جو آپ کے گھر آتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا۔ بڑے پیارے اشعار میں اس نے آپ سے کچھ طلب کیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ ایک بیچارہ بڑا غریب سا شخص ہے، تو آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ اس نے کہا حضور 200 درہم ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ اہل خانہ پر، آپ کے گھر والوں پر خرچ کرنے۔ آپ نے کہا سارے لے آؤ، میرے اہل خانہ سے زیادہ مستحق یہ شخص ہے، اس کو ضرورت ہے۔ آپ نے سارے ہی دے دیے، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑے ہیں، کم ہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں، ہمیں تو مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہے، زیادہ ہوتا پھر میں تمہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر، وہ فقیر آپ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا، خوشی خوشی رخصت ہوا، جو کچھ تھا سب عطا فرما دیا۔ آئے ہائے ہائے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ایک بار کیا ہوا، آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ حضور ہم نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے اور بہت اچھی خوشبو تیار کر رکھی ہے، آپ اپنے ہم پلہ کچھ لوگ لے کر ساتھ آ جائیں، کچھ لوگ لے کر آ جائیں۔ حضرت امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے اور وہاں کچھ مساکین بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آئیں کہ تمہارے گھر تو غریب مسکین لوگ جمع ہو گئے۔ امام حسین سے حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کھانا بڑا بہترین ہے، مینیو زبردست ہے، اچھی سی خوشبو ہے، ذرا بڑے لوگوں کو، شخصیات جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، کہ آپ کے ہم پلہ لوگ لائیں۔ اور امام حسین مساکین کو لے آئے اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ اور ایسا ہی کیا، ان مساکین کو وہ لذیذ کھانا کھلایا، انہیں کپڑے بھی پہنائے اور انہیں خوشبو بھی لگائی۔ کیا بات ہے! کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ غریبوں کا دل جیتنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے ہی ہم پلہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، انہی کی دعوت کرتے ہیں، انہی کو تحفے دیتے ہیں۔ ہمیں کاش یہ سمجھ آ جائے کہ بعض اوقات کسی غریب کے دل سے دعا لینا بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی سخاوت پر بات ہوئی، امام حسین کی عبادت پر بات ہوئی۔ امام حسین کیسے با کرامت تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک دو کرامتیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علامہ جامی قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس جو گال تھے، رخسار، ان سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار، یعنی اس کے اطراف بھی روشن ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ نور والے آقا کے نواسے ہیں نا، تو ان کے چہرے سے بھی ایسا نور نکلتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سیدنا ابن مطی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے عرض کی میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش فرمایا اور کلی کی، اور پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ کیا شان ہے! نبی پاک علیہ السلام کا بھی انداز رہا تھا نا کہ مدینے کے لوگ آتے تھے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، آپ کلی فرماتے تھے اور پانی میٹھا ہو جاتا۔ تو یہ شان مصطفیٰ بھی ہے اور فیضان مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ یزید پلید کے دور میں یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، گلشن رسول کے مہکتے پھول، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور آپ کے رفقا کو بڑی ظلم و ستم کے ساتھ نہایت بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی اور آپ کا مزار مبارک کربلا معلہ میں زیارت گاہ ہے۔ ناظرین، آج ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانا، آپ کی کرامتیں بھی سنی، آپ کی عبادتیں بھی سنی اور آپ کی سخاوت بھی سنی۔ پیار تو ہم سب کرتے ہیں مگر کاش ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسین آپ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز ادا کی، اور جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کے سر انور پر تلاوت جاری تھی۔ یقیناً آپ کی کرامت ہے، مگر یہ پیغام بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، یہ میسج بھی ہے کہ تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب جو کہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ امام حسین تو کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں، نماز قضا ہو جائے۔ غور کیجئے گا، یہ سچی غلامی نہیں ہے۔ آج ان کا ذکر سنا ہے نا، نیت کیجئے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا پنجتن پاک کا غلام بنا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔